said, walk to me and I'll run to you. Call me and I'll show you. Hiding like a pearl for you to heal and guide you from. You said, walk to me and I'll run to you. Call me and I'll show. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السلام علیکم والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ الحمدللہ، اللہ جل مجدہ کا شکر ہے، احسان ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، عقل عطا فرمائی، سمجھ عطا فرمائی، گویائی عطا فرمائی، اپنی معرفت اپنے انبیاء علیہم السلام، رسول اعظام اور خاص طور پر ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے نصیب فرمائی۔ حالانکہ اس کی معرفت کی کوئی حد نہیں، لیکن ضروری توحید اور جتنی عقیدے میں سکھائی جاتی ہے وہ بھی ایک درجہ میں معرفت ہے، پھر آگے اس کے درجات ہیں۔ یہ جو دروس ہیں، جیسا کہ آپ نے اشتہار میں بھی دیکھا ہوگا، یہ خاص ایک شعبہ زندگی، ایک زندگی کا بہت بڑا حصہ جو انسان کا ہوتا ہے اس کے متعلق ہے، اور خاص طور پر اس کی ضرورت بھی اس طرح ہے کہ اس وقت میں لوگ ذوق شوق سے تعلقات تو قائم کرتے ہیں، اور شادی بیاہ نکاح، لیکن پھر جو ہے 50% یا اس سے کچھ زیادہ اس تعلق سے باہر بھی نکل جاتے ہیں۔ آپ کو ضروری نہیں کہ اس بندے کی ہی غلطی ہو، کیونکہ یہ دو طرفہ رشتہ ہوتا ہے تو بعد مرتبہ ایک ہی طرف سے غلطی ہوتی ہے، لیکن اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ وہ دونوں طرفوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نکاح کیا چیز ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، وہ کچھ اور مقصد لے کر آئے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ مقصد ہی ٹکرا جائے اصل مقصد سے تو پھر وہ زیادہ تر ناکامی ہی ہونی ہے۔ مثلاً ایک بندہ کام پہ جاتا ہے کھیلنے کے مقصد کے ساتھ، انجوائے کرنے کے اور لطف اٹھانے کے، تو وہ کام پھر کیا کرے گا؟ اس نے کام میں تنگ ہی ہونا ہے، کام والوں نے اس کو نکال دینا ہے۔ تو جو کسی چیز کا مقصد ہو، جو جگہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہو، اس میں وہ اسی کے مطابق عمل کرے گا اور رہے گا، تو پھر زیادہ امکان ہے کہ اس کو فائدہ بھی ہوگا اور وہ دیر پا بھی ہوگا۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے زیادہ امکان یہی ہے کہ نقصان ہوگا، اور ایسا ہی ہو رہا ہے۔ ماں باپ بیچارے اور ساتھ دوسرے رشتہ دار، وہ اتنے ذوق شوق سے اتنا خرچہ کرنا، اتنی مشکل سے
رشتے ڈھونڈنا، طے کرنا، بڑی امیدیں لگانا، توقعات رکھنا وہ کرتے ہیں، اور وہ جو ہے جی میاں صاحب اور بیوی صاحبہ پتہ نہ ہونے سے کی وجہ سے، مقصد نہ پتہ ہونے کی وجہ سے، اصول نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ چند لمحوں میں سب کچھ بگاڑ کے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ تو اس دنیا میں دیکھیں کہ کوئی چیز بھی، اہم چیز بندہ سیکھتا ہے، یا عام چیزیں جیسے گاڑی سیکھتا ہے، تو گاڑی چلانا ہر بندہ چلا سکتا ہے، سیکھ سکتا ہے، لیکن دیکھیں ہر ایک کو اجازت نہیں دی جاتی یعنی چلانے کی۔ اس کے لیے اس کو پہلے کچھ تربیت، کچھ مشق کرائی جاتی ہے، کچھ اصول سمجھائے جاتے ہیں، پھر اس کو لائسنس دیا جاتا ہے کہ وہ جو لائسنس ہے جس کے پاس ہو تو وہ گاڑی چلا سکتا ہے، دوسرا بندہ چلائے گا تو جرم، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ بھی چلا سکتا ہو، لیکن قانون اس چیز کو نہیں مانتا، اس کے پاس لائسنس ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو بندہ جہاز پہ سفر کرتا ہے، تو آپ نے بھی کیا ہوگا، تو اس کے لیے بھی پائلٹ کے پاس لائسنس ہونا ضروری ہے۔ تو یہ تو پھر ایک محدود چند گھنٹے کی بات ہوتی ہے، فلائٹ ہو گئی یا ڈرائیونگ ہو گئی۔ یہ جو جس گاڑی پہ میاں بیوی بیٹھ رہے ہیں، جس جہاز میں یہ سفر کرنے لگے ہیں، یہ تو کئی سالوں چلنا ہے، یہ تو لمبا 50-60 سال کا بھی سفر بن سکتا ہے۔ تو اس سفر کے لیے کوئی ٹریننگ، کوئی تربیت، کوئی مشق، کوئی معلومات، کوئی تھیوری کچھ نہ ہونا، تو وہ تو پہلے ہی سمجھ لیں ناکامی کا جو ہے وہ انتظام کر رہے ہیں، پہلے ہی پوری طرح تباہی کا وہ بم بنا لیا انہوں نے۔ اب صرف یہ ہے کہ وہ ٹائم بم ہے، وہ اپنے ٹائم پہ چھوٹ جائے گا، کیونکہ انہوں نے تو پورا انتظام کیا ہوا ہے، تباہ ہونے بھائی پتہ نہیں کیوں آئے ہیں، کیا کرنا ہے، تو بس وہ جب تک قدرتی ہے چلتے رہے بس، اور جب کوئی معاملہ پیش آیا تو بس ختم، اور اس کی وجہ سے بچوں کی زندگیاں تباہ، فیملیز کی زندگیاں تباہ، ماں باپ کو پریشانی، خاندان کو پریشانی، صرف یہ نہیں پورے معاشرے کو پریشانی۔ یہ آپ مت سمجھیں کہ یہ ایک میاں بیوی کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ یا فیملی کا، وہ یہ سارے آپ پر بھی اسی طرح اثر پڑے گا اس کا، کیونکہ وہ جو بچے ہیں وہ علیحدہ ہو گئے، بیوی علیحدہ ہو گئی، اب وہ بچے جب پلیں گے، اگر ان کو وہ تربیت نہ مل سکی تو وہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو کر پھر اگر مثبت سرگرمیوں میں انہوں نے حصہ نہ لیا، اچھی سرگرمیوں میں، تو وہ پھر جو ہے نہ پڑھے، تو وہ یا پھر جو ہے وہ غلط لوگوں کی صحبت میں وہ چلے گئے، کوئی چور بن گیا، کوئی ڈاکو بن گیا، کوئی فراڈیا بن گیا، کوئی چرس پہ لگ گیا، کوئی لڑائی جھگڑے، کوئی ویسے مطلب یعنی کچھ پتہ نہیں کسی چیز کا، تو وہ پھر ہو سکتا ہے آپ جائیں، آپ کو لوٹ لیں، آپ سے لڑائی ہو، آپ کو مار دیں، تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دور اس کے اثرات جو ہے وہ پڑتے۔ یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی انہاں دے گھر دا مسئلہ ہے، وہ جانا دے انہاں دا کام جانے، جسے تھوڑے سراں پر ڈنڈے پہ ہے، تسی نہیں کہہ رہا کہ انہاں دے گھر دا مسئلہ ہے۔ تو یہ جو ہے اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی اور اچھائی پھیلانے اور اچھائی کا حکم ہے ہر ایک کے لیے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ بھئی تم کرو۔ نبی علیہ السلام نے مثال بھی دی اس کی، فرمایا کہ بندے کچھ کشتی میں سفر کر رہے ہیں، تو اس کے 2 لیول ہیں، یعنی 2 فلور ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ نیچے زمین والا حصہ کشتی کا، اور ایک جو ہے وہ اوپر والا حصہ، تو 2 منزلیں ہیں، نچلے والی منزل، اوپر والی منزل۔ تو جو سفر کر رہے ہیں تو شپ یہ ہوتے ہیں اب بھی کشتیاں، تو نیچے والے اور ایک اوپر والی منزل پہ بیٹھے ہوئے ہیں لوگ۔ نیچے والوں کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ کہتے ہیں اوپر والوں کو آپ کے پاس پانی ہمیں بھی تھوڑا دے دو، وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے، آپ جانو، آپ کا کام جانے، آپ نے لے کے آنا تھا۔ تو ٹھیک ہے وہ مسئلہ تو ان کا ہے،
لیکن وہ کہتے ہیں نیچے والے بھئی آپ ہمیں نہیں دو گے تو ہم سمندر سے لے لیں گے. وہ کہتے ہیں لو جہاں سے مرضی لو، ہم نہیں دیں، تم جانو، تمہارا کام جانے. اب وہ جو نیچے والے ہیں وہ کشتی کے جو پھٹے ہیں، تختے ہیں، ان کو کھیڑنا شروع کرتے ہیں. تو اوپر والوں کو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھئی نیچے سے وہ تختے وہ کھیڑ رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے جب وہ کھیڑیں گے تو پانی اندر آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں یہ جانے، ان کا کام جانے، ڈوبنا ڈوبیں، ہمیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے مثال دی کہ جب وہ پانی اس میں داخل ہوگا تو کیا اوپر والے نہیں ڈوبیں گے؟ اوپر والے بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی تو اسی کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس لیے بھئی ان کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ ان کو روکتے. یہ اتنی عقل نہیں ان میں کہ جی وہ جانے، ان کا کام جانے. تو یہ جو اب لوگ اس طرح زندگی گزار رہے ہیں نا، جی وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ گھر جانے، ان کا کام جانے، وہ فیملی جانے، ان کا کام جانے، وہ لوگ جانے. آپ کو نہیں پتہ آپ بھی اسی کشتی، اس دنیا کے کشتی میں سوار ہیں. اچھی طریقے سے پتہ ہے آپ بھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں یا کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں. اگر تو کسی اور سیارے پہ، مریخ پہ رہ رہے ہیں، کہیں اور کسی کہکشاں میں رہ رہے ہیں، پھر تو چلو بات ہے. لیکن اگر آپ اسی میں رہ رہے ہیں تو وہ جو سوراخ کر رہے ہیں، وہ تختے وہ معاشرے کی کھیڑ رہے ہیں، بے حیائی کا کام کر رہے ہیں، وہ عنقریب آپ کو بھی لے ڈوبے گا. آپ سمجھتے ہیں میں اوپر ہوں، ٹھیک ہے اوپر ہے، لیکن جب وہ ڈوبیں گے آپ کو بھی ڈوبیں. آپ حیا داری کا خیال نہیں کرتے تو آپ کی بیٹی، آپ کی بیوی، آپ کی بہو، تو اسی نے بھی اسی معاشرے میں رہنا ہے. وہ اسی بازاروں میں جانا ہے، انہی چیزوں میں جانا ہے، یہی فون استعمال کرنے ہیں، یہی اس نے سوشل میڈیا استعمال کرنا ہے، سارا کچھ. تو عنقریب وہ آپ پر بھی اثر انداز ہوگی وہ چیزیں. تو اس لیے آدھے ہمارے انسانوں کو تو یہی نہیں پتہ، وہ سمجھتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمارا نہیں، ہم ٹھیک ہیں. تو انبیاء علیہ السلام یہ سمجھاتے رہے کہ یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے. تم سب اس دنیا کی کشتی میں سوار ہو، کچھ برائی ہو رہی ہے تو تمہیں بھی احساس اسی طرح ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، یہ آپ تک پہنچا نہیں ہے. آج وہ میاں بیوی لڑ رہے ہیں، کوئی جدائی ہو گیا، اور بعض لوگ تو اس میں منفی کردار ادا کر رہے ہیں، شیطانی مثال کے طور پر ان کو اور ہوا دے رہے ہیں، اختلافات کو ان کو چھال رہے ہیں ان کو. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ سمجھ رہے اپنے لیے کر رہے ہیں. ان کی بیوی نے بھی انہی لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، ان کی بیٹیوں کا بھی واسطہ آخر معاشرے میں ہی رہنا ہے نا، انہی لوگوں میں ہی رہنا ہے. تو کہیں نہ کہیں اسکول ہے، یونیورسٹی ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، مرنا ہے، غم ہے، خوشی ہے، تو انہی میں. تو وہ جو انفارمیشن جس کے پاس وہ آئی ہوئی ہے ساری تخریبی اور تباہی والی معلومات، جس نے صحیح تجربہ کیا ہوا ہے، وہ پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے گھر تباہ کس طرح کرنے ہیں، تو وہ جب دوسروں کو ملے اس نے ایک بات بتانی ہے، آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ یہ دوسروں کا مسئلہ ہے یا آپ کا. تو اس لیے بندے کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عقل اور سمجھ کو استعمال کرے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو توجہ کے ساتھ اس کو اہمیت دے کہ یہ میرے صرف دوسروں کا نہیں ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، یہ میرا بھی مسئلہ ہے، میرے بچوں کا مسئلہ ہے، میری بیٹیوں کا مسئلہ ہے، میں اسی معاشرے کا. تو اس لیے جو کوئی بھی غلط کام یا کوئی چیز ہو رہی ہے، بے حیائی ہو یا جو بھی ہے، طلاقیں ہو رہی ہیں، لڑائیاں ہو رہی ہیں گھروں میں، تو وہ سمجھے آپ کے گھر میں. آپ کو اسی طرح فکر ہونا چاہیے میری بیٹی کے، میرے بیٹے کے، میرے گھر میں ہو رہی ہیں. جب اس طرح فکر کریں گے تو پھر محفوظ رہنے کے بھی امکانات بڑھ جائیں گے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو وہ آگ آپ تک بھی پہنچ جائے گی. تو یہ بہت اہم چیز ہے. تو اس لیے جو ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ مت سمجھیں کہ یہ دوسروں کے ہی ہے. وہ آپ خوش ہو کے دیکھتے ہیں اخبار میں فلاں کو طلاق ہو گئی، فلاں کی لڑائی ہو گئی، فلاں فیس بک پہ آیا ہے، خبروں میں آیا ہے، فلاں کا یہ ہو گیا. وہ آپ تک بھی اس کی ہوا پہنچے گی، آپ تک، آپ کے رشتہ داروں تک، آپ کے بہن بھائیوں تک وہ معاملہ جو ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں مثبت طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ انسانیت کا اپنا بھی، انسانیت کا بھی وہ بھلا کریں. تو اس میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا مقصد کیا ہے. یہ ہم سے سمجھتے ہیں کہ
ایک لڑکی ایک لڑکا ہے، انہوں نے اب دنیا میں رہنا ہے، ان کو اکٹھا کر دو، ان کے بچے ہو جائیں گے اور یہ فلم ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر جانور سارے یہ مقصد پورے کر رہے ہیں، بکریاں، بکرے، گدھے اور چرند اور پرند اور مطلب مچھلیاں، سارے کا کوئی نہ کوئی نظام چل رہا ہے۔ تو انسان ان سے الگ تھلگ ہے، اس کو اللہ پاک نے کرامت دی ہے، اس کو اللہ پاک نے بزرگی دی ہے، اس کو ہدایات دی ہیں، یہ بڑے اعلیٰ مقصد کے لیے پیدا ہوا ہے اور بہت اعلیٰ اس کی قدر اللہ جل مجدہ فرمائے گا اگر اس نے اپنے اس مقصد کو سامنے رکھا۔ تو شادی بیاہ نکاح یہ سمجھنے سے پہلے کہ بھی اس کے لیے لائسنس چاہیے، لائسنس سے مراد یہ ہے کہ ٹریننگ چاہیے، تو پھر جا کے وہ بندہ اگر کریں گے تو پھر انشاءاللہ ایکسیڈنٹ پھر بھی ہوتے ہیں۔ لائسنس آپ ڈرائیور ہیں سارے، مثال کے طور پر روڈ پر ایسے ہی سمجھ لیں، تو پھر بھی کچھ کبھی کبھار مہینے میں یا کبھی پھر بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن جب لائسنس نہیں ہوں گے پھر زیادہ ہوں گے، یہ مسئلہ ہے یار۔ اب یہ نہیں اچھے اچھے بندوں کے بھی گھر نہیں بستے، کیونکہ میں نے عرض کی بعض وہ اچھے ہی ہوتے ہیں، وہ عورت اچھی ہوتی ہے، وہی نہیں اچھا دوسرا بندہ، تو اب وہ کیا ساری زندگی جہنم کے اندر رہے؟ نہیں، اس کے لیے پھر طلاق رحمت بن جاتی ہے۔ اگر وہ بغیر وجہ کے اور خام ہاں کسی اور شرارت کے تحت یا شیطانیت یا خواہش نفسانی کے تحت کر رہا ہے تو وہ زحمت ہے، وہ ایک لعنت ہے، وہ ایک ظلم ہے۔ اور بعض لوگوں کے لیے جن کے لیے کٹھا رہنا زیادہ کلفت اور تکلیف اور جہنم بناؤ، ان کے لیے وہ رحمت کا دروازہ ہے کہ اس سے وہ ظلم سے وہ بندہ یا وہ بندی وہ نجات پا جاتی ہے، لیکن وہ بھی اس معاملے میں کہ جب اس طرح ہو۔ تو اسی طرح جو ہے سمجھ لیں کہ بندے کو یہ پتہ ہو، تو اس کے بارے میں ہم یہ جو چند یعنی بیانات ہیں انشاءاللہ 6-7 یا جتنے بھی اللہ پاک نے توفیق عطا فرمائی، تو آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو سمجھیں گے، دوسروں کو بھی بتائیں گے، تو انشاءاللہ اس کا اثر ہم پر اچھا ہوگا، معاشرے پر اچھا ہوگا، لوگوں کے گھر یعنی زیادہ بسیں گے، زیادہ خوشیاں آئیں گی۔ اسی طرح اور بھی ماشاءاللہ لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا کہ اس معاملے میں کہ جس ہستی نے ہمیں یا مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے وہ کیا فرما رہی ہے، کہ کس یہ شادی بیاہ نکاح کا کہاں مقام آتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن مجید سے کہ اللہ جل مجدہ نے جو ہمارا بڑا مقصد بیان کیا ہے کہ ہمارا کیا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، وہ معرفت الہی ہے، عبادت الہی، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا معرفت الہی، یعنی کیا مطلب کہ اللہ پاک کی پہچان، اللہ پاک کی معرفت، اللہ پاک کا قرب، کیسے کہ اللہ پاک کی صفات اور نبی علیہ السلام کے اخلاق کا عکس، کیونکہ حضور علیہ السلام کے اخلاق اللہ کی صفات ہی کا سمجھ لیں وہ عکس ہے ایک قسم کے۔ تو وہ چیزیں جو حلم ہے، معافی ہے، سخاوت ہے اور یہ سارے معاملات ہے کہ یہ انسان میں بھی یہ صفتیں نظر آئیں، وہ اس سے پھر انسان کو بھی معرفت نصیب ہوتی ہے کہ معافی کیا ہے، تو اللہ بھی معاف کرنے والا، تو اب اس کو اور اللہ پاک کے بارے میں معلومات ملتی، جس کو معافی ملتی ہے اس کو بھی احساس ہوتا ہے معافی کیا چیز ہے جب دی جاتی ہے، جب کسی کو مل جاتی ہے تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح سخاوت، اسی طرح جو ہے صبر، اللہ پاک صبور ہے تو صبر کریں گے تو پتہ چلے گا صبر کیا ہے، پھر اس سے پھر اندازہ تو نہیں، لیکن جو ہے ہلکا سا زیادہ معرفت نصیب ہوتی بندے کو کہ ابھی اللہ پاک بھی صبور ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک سب سے زیادہ صبر کرنے والا ہے۔ پوچھا گیا کیسے؟ فرمایا دیکھو لوگ اس کو ساری طاقت بھی ہے، ساری قدرتیں بھی ہیں، تو لوگ کبھی کہتے ہیں فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں، کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اس کا بیٹا ہے، تو اللہ پاک پھر بھی
صبر کیے ہوئے ہیں ان کو فوراً کوئی سزا کوئی شے، ان کا رزق ان کو دے رہا ہے، ان کی خوشیاں بھی ان کو مل رہی ہیں، چیزیں بھی مل رہی ہیں، ان کو سزا نہیں دے، تو یہ اللہ پاک صبر کرنے والا ہے۔ تو جب بندے میں یہ آ جائے گا کہ مجھے اگر کسی نے کہہ دیا تو میں کیوں آگ بگولا ہو رہا ہوں، اللہ پاک صبر کر رہا ہے تو میں کیوں نہ کروں، تو اپنے آپ کو روک کے رہو۔ تو اس میں پھر جو ہے وہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ صبر کیا چیز ہے، شکر کیا چیز ہے، اور اسی کو پھر عبادت کہتے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے ان صفات کو اپنانا ہر معاملے میں، یہی پھر عبادت ہے جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت، اور عبادت جو ہے معبود الہی کی، معبود حقیقی کی عبادت یہی ہے کہ اس کو معبود مان کے اور اس کی ماننا کیا ہے، وہ کہتا ہے جو میں پسند کرتا ہوں تم بھی وہی کچھ کرو، جو مجھ میں ہے وہی کچھ تم کرو، میں سچا ہوں تم سچے بن جاؤ، میں امانت تم بھی امانت دار بن جاؤ، مجھ میں حیا ہے تم بھی حیا دار بن جاؤ، یہ بے حیائیاں چھوڑ دو، میں امانت دار ہوں تم بھی مومن بن جاؤ، اور یہ خیانتیں اور دھوکے بازیاں اور فراڈ اور یہ چیزیں چھوڑ دو، میں العدل ہوں یعنی عادل ہوں تم بھی عدل والے بن جاؤ، یہ ظلم چھوڑ دو، یہ زیادتی چھوڑ دو، میں پاک ہوں تم بھی پاک رہا کرو، میں صاف ہوں تم بھی صاف رہا کرو، اور میں سخی ہوں تم بھی سخاوت کرو، میں معاف کرنے والا تم بھی معاف کرو، میں معبود ہوں عبادت کے لائق ہوں تم عبادت کرنے کے لائق ہو، تم اپنے لائق ہے جو تمہارے کام وہ کرو، اور جو میں معبود ہوں میں تمہیں وہ قبولیت دوں گا۔ تو آپ دیکھیں اسی کو یہ بات، تو اس کے لیے تو انسان پیدا ہوا ہے کہ وہ یہی صفات الہیہ کی جو ہے وہ عکس اور اس کا جو ہے فیض یہ لے، وہ نبی علیہ السلام کی ذات میں وہ سارا وہ موجود تھا، اسی کو اخلاق محمدیہ اور خلق عظیم کہتے ہیں، اور ہم اس کی پھر کاپی کر کے تو بہترین سب سے بڑے بندے اللہ کے عبد خاص وہ نبی علیہ السلام ہیں۔ تو یہ مقصد تو ساری کائنات کو پیدا کرنے کا یہ اللہ پاک نے بیان، تو ہمیں سمجھ آئے کہ بھئی یہ اگر یہ مقصد ہے، پھر دوسری بات یہ پھر اللہ پاک نے فرمائی جو سورۃ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ موت اور زندگی کا یہ جو دائرہ، یہ جو سائیکل ہے، بھئی کچھ آ رہے ہیں کچھ مر رہے ہیں، یہ دیکھو یہ ایک دائرہ ہے، الذی خلق الموت، موت اور حیات کا، کہ دیکھیں کتنے بندے آج پیدا ہوئے، کتنے جو ہے فوت ہو گئے، کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، یہ تسلسل کے ساتھ یہ عمل جاری ہے۔ جب تسلسل کے ساتھ یہ جاری ہے تو اللہ پاک فرما رہا ہے یہ کیوں میں ادھر سے آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہاں رہتے کیوں نہیں؟ اس لیے رہتے نہیں ہے کہ یہ دار الجزا نہیں، یہ دار السزا نہیں، یہ دار العمل ہے۔ فرمایا لیبلوکم، میں یہ پیدا کیا ہے موت اور زندگی کا یہ دائرہ اس لیے کہ ازماؤں تمہیں، ایکم تو کون تم میں سے، احسن عملا خوبصورت، سب سے احسن، اچھا، سب سے اعلیٰ رد عمل اس آزمائش کے جواب میں عملی طور پر کس کا سب سے بہترین جواب ہے، میرے سوالوں کا جواب کون سب سے بہتر دے گا، یعنی میں جو حالات پیدا کروں گا اس کے جواب میں کون بہترین عمل کرتا ہے، کون اپنا اعلیٰ کردار اپنا دکھاتا ہے، یہ فرمایا کہ اس کا مقصد ہے۔ اب اس میں اب آ جائیں، اب آپ کو پتہ چلے گا کہ شادی جو ہے وہ نکاح وہ کہاں فٹ ہوتا ہے، تو اس پوری عبادت اور آزمائش لینے کے جو مقصد ہے اللہ جل مجدہ کا، وہ اللہ پاک پھر کیسے کر رہا ہے آزمائش، اور کیسے کہ ہم اپنے آپ کو دکھا سکیں وہ اچھے اعمال، اعلیٰ اعمال، احسن اعمال، تو یہ نکاح کا رشتہ جو ہے یہ بھی وہ پوری طریقے سے، بلکہ دوسرے رشتوں سے زیادہ اس میں بندے کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے یا اللہ کا نافرمان بندہ ہے، جو اللہ نے بندے کو ایک بندی سے تعلق بنا دیا، بندی کا بندے کے ساتھ بنا دیا، اب دوسروں کے ساتھ تو محدود سا تعلق ہو گیا،
ماں باپ کے پاس تھوڑا بیٹھا چلا گیا، دوستوں کے پاس بیٹھا چلا گیا، ان کو کچھ باتوں کا پتہ ہے، کچھ کو نہیں. لیکن یہ جو تعلق ہے یہ بہت قریبی کا یعنی قرب کا تعلق ہے، دوسرے رشتوں سے زیادہ تعلق ہے. اٹھنا بیٹھنا، معاملات، غمی خوشی پریشانی، چیزیں بے تکلفی، ہر چیز. پردہ بھی وہ نہیں ہے جو دوسروں سے ہے. تو وہ یہ پھر پوری طرح موقع ملتا ہے کہ اس بندے واقعی خدا کا بندہ، اس کو اس طرح آزمایا جائے. تو اللہ پاک نے وہ آزمائش کی شکل یہ ایک رکھی ہے، یعنی یہ شادی بیاہ آزمائش دنیا میں رکھی گئی ہے. اور دنیا میں وہ بڑے مقصد کے ساتھ فٹ ہو کہ میں بھی وہی خلق عظیم جو نبی علیہ السلام کا اور اللہ کی صفات کا ایک عکس بن کے میں اپنی بیوی یا بیوی خاوند کے لیے بن سکتی ہے یا نہیں، یا کہ شیطانی اور بری صفات کا، گندی صفات کا میں عکس بنوں گا. تو اگر تو یہ پتہ ہو بندے کو، تو پھر تو وہ بندہ اس نظر سے وہ آ رہا ہے، اس ذہن سے آ رہا ہے شادی کہ مجھ میری آزمائش ہونے والی ہے، میں نے اپنا کام اچھا دکھانا. اچھا اب دیکھیں نا کہ جب ابھی نکاح ہونا ہوتا ہے، رشتے کی تلاش ہوتی ہے، تو رشتے کی تلاش ہوتی ہے تو اس وقت دونوں ماں باپ میاں وہ بھی جو پوٹینشیل یعنی جن کی شادی منگنی ہونی ہے یا جو بھی نکاح ہونا ہے وہ آتے ہیں. اس وقت کیا کرتے ہیں وہ؟ اب پتہ ہے نا کہ ہمیں دیکھنے کے لیے، ہمیں آزمائش کے لیے بلایا گیا. کتنے سیانے ہم، پتہ ہے بھائی آزمائش کے لیے بنایا گیا، دیکھنے کے لیے. اس ذہن سے جا رہے ہیں نا. تو جب اس ذہن سے جا رہے ہیں تو وہ گھر میں سوچ سوچ کے لباس پہنتے ہیں، اس طرح کا لباس پہننا ہے، اس طرح کا یہ کرنا ہے، ایسے ٹائم میں جانا ہے، ایسی گاڑی میں جانا ہے. انہوں نے رشتہ دیکھنا ہے، گھر آنا ہے، یہ چیز ٹھیک کرو، یہ گاڑی ٹھیک کرو، یہ ڈیکوریشن ٹھیک پیس کرو، کھانا ٹھیک بنانا، ایسے آنا، ایسے جانا. یہ پوچھا تو وہ یعنی یہ پتہ ہے بھائی دونوں نے ایک دوسرے کی آزمائش کرنی ہے. تو وہ اپنا اچھے سے اچھا کپڑا، اچھے سے اچھا انداز اور اچھے سے اچھی بات اور اچھا لباس وہ دکھانے کی کوشش کرتے جو ان کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ لباس ہے یا جو بھی وہ چیز ہے. تو اس لیے وہ کیوں ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہ آزمائش ہوگی، یہ ٹیسٹ ہے، وہ ہمیں پسند کرتے ہیں یا نہیں، ہم نے اپنا آپ کا اچھا دکھانا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں نا، ان کو پتہ ہے نا کہ یہ ٹیسٹ کے لیے ہے. جب آزمائش کا پتہ ہے تو وہ اب ہر چیز اچھی دکھاتے ہیں، بول اچھا دکھاتے ہیں. بعد میں وہ پھر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کور اترتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھئی کیا ہے اندر، گھر کیا ہے. وہ ساری چیزیں وہ جو ہے وہ اپنا وہ جو کیموفلاج ہوا ہوتا ہے بندہ، وہ نکلنا شروع پتہ چلتا ہے بھئی یہ وہ نہیں ہے. لیکن اس وقت کیوں وہ اچھی اچھی چیزیں دکھا رہے تھے؟ اس لیے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہمارا امتحان ہے، ہمیں دیکھا جا رہا ہے، ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ ہم کس طرح کے بندے ہیں. تو ہم نے اچھا بولنا ہے، نرم بولنا ہے، اچھی باتیں کرنی ہے، کوئی بری بات نہیں کرنی تاکہ ہم پسند آ جائیں. اب یہ بات آپ جب سمجھ گئے، یہی بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی بات سورۃ ملک میں اللہ پاک فرما رہا ہے کہ یہ زندگی اور یہ شادی پوری آزمائش ہے. تو تم اپنا اچھے سے اچھا انداز دکھاؤ، اچھے سے اچھا لباس دکھاؤ، اچھے سے اچھا ذہن دکھاؤ، اچھی کی اچھی بات کرنا دکھاؤ، اچھے سے اچھا عمل دکھاؤ. یعنی کوشش کرو کہ سب سے بہتر اللہ پاک کے سامنے معاملہ کرو، کیونکہ یہ آزمائش کے لیے آگے. باقی اللہ پاک فرماتا ہے جب حقیقی زندگی آئے گی وہاں تمہارا موج میلہ ہے، تمہیں میں خود پاک کر کے ہر چیز تمہیں دے دوں گا. یہاں تم کوشش محنت کر کے، یہاں تمہیں پسند ناپسند کی بات ہے کہ اللہ کو پسند آتے ہو یا نہیں، فرشتوں کو پسند آتے ہو یا نہیں، تو یہاں اپنی اچھی سائیڈ، اچھا رخ دکھاؤ. تو گویا اس دنیا میں بندہ ایسے سمجھ لے کہ رشتہ ہی کرنے آیا ہوا ہے، کہ میرا رشتہ جو ہے آخرت کے ساتھ، میری جنت کے ساتھ شادی ہو جائے گی، جنت میں حوروں کے ساتھ ہو جائے گی، یا دوزخ میں جو ہے وہاں عذاب ہوگا. تو یہاں اس لیے بندہ آیا ہوا ہے یہ رشتے. تو اس میں اپنا اچھا انداز، اچھی چیزیں، اپنا جو ذہن میں ہے وہ تھوڑی سی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے تھوڑی سی دیر کرنی ہے، یہ جو رشتہ کرانے جاتے ہیں
تو وہ کراتے ہیں، بعد میں پھر وہ جب آتے ہیں پھر وہ معاملہ اور ہو جاتا ہے بعض مرتبہ۔ تو یہ میں آپ کو مثال دے رہا تھا کہ دیکھیں نا، جب آزمائش کا ذہن سے گیا ہے تو وہ برے بھی اچھے چیز دکھاتے ہیں، اور جب پتہ ہے آزمائش کو نہیں، آ گیا، اب نکاح ہو گیا، اب سب کچھ ہو گیا، اب وہ ہر چیز سے جواب دے کے کیا پتہ پوچھے ہی نہ، تو بندے حیران ہوتے ہیں، یار پہلے تو یہ ہمارے پیر چومتے تھے، بڑے تحفے بیچتے تھے، منتیں کرتے تھے، رشتہ چاہیے، یہ چاہیے، اب جو ہے فون بھی نہیں کرتے، اب کیونکہ وہ اصل چیز آ گئی سامنے، جو گدی گدا تھا وہ نکل آیا، گھوڑی گھوڑا جو بھی تھا، ساری چیزیں، وہ تو گہما فلاج ہو کے شیر کی کھال یعنی پہن کے جیسے گدے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے بعض مرتبہ۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خطبہ نکاح آپ دیے کرتے اور فرماتے اور نصیحت فرماتے، تو اس میں آپ نے 4 مرتبہ تقویٰ یعنی اندر سے جو بندہ ہے اس کا ذکر کیا، کہ اندر سے اس کا تعلق اللہ سے اور بندوں سے کیسا ہے، فرمایا اس کا خیال کرو، اندر سے تم کون، یہ کیما فلاجی اور ڈرامہ بازی مطلب ہے یہ چھوڑ دو، بھائی اندر سے دیکھو کہ تم وہی اچھے بن جو، اندر سے اچھا بندہ اچھا ہی ہوتا ہے سب کے ساتھ، اور جو مساقت اور عام حالات میں بندہ جب ضرورت ہو وہ اچھا بن جائے، جب وہ اچھا بندہ ہے ہی نہیں، اچھا بندہ اگر بلی بیٹھی ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، کتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوگا، چوہا بلی چوہا چیزیں جانور بھی کیوں نہیں، درخت بھی کیوں نہیں، اس کے ساتھ بھی اس کا رویہ اچھا ہوگا، اور جس نے کیمافلاج کیا وہ کوئی نہیں، وہ تو آپ کے سامنے کوئی دوسرے سے زیادہ کہہ رہے میں تمہارا فرینڈ ہوں، اس کو میں مار رہا ہوں، تو سمجھو وہ تمہیں مار رہا ہے، وہ اچھا بندہ تم ڈر جاؤ۔ اس لیے جو بیوی آپ کہتی تم میرے خامد ہو، میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں، وہ سمجھو یہ آپ کے ساتھ کر رہی ہے، وہ دوسرے کے ساتھ نہیں کر رہی، وہ صرف وقت کا مسئلہ ہے، وہ آپ بھی اس کے سامنے آ جائیں گے، اور اگر چاہتے ہو تمہارے ساتھ نہ کرے تو ابھی روک لو، تو جب روک لیا بھائی میرا حامد یا میری بھی اس کے ساتھ بھی نہیں مجھے کرنے دیتی، تو اپنے ساتھ پھر کیا ہو، پھر وہ بندہ ٹھیک درست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں ہوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی دوسروں کو جھاڑ پڑ رہی ہے، ہم تو اپنی باری آ جاتی ہے تو کچھ ہی دیر بعد تو پھر سوچتے ہیں بندہ، تو اس لیے جو ہے اچھا بنا جائے۔ تو یہ جب 3 باتیں سمجھ آئی کہ بڑا مقصد کیا ہے وہ بتا دیا، صفات الہیہ اور اطاعت الہیہ کا عکس بندہ بنے نبی علیہ السلام، اور آزمائش کی نیت سے جو ہے شادی بیاہ میں آزمائش، کہ میری آزمائش میں نے ساری زندگی بھائی اپنا اچھا انداز دکھانا ہے اس نکاح میں، تو یہ چیز ہو۔ اور تیسری چیز جو ہے کہ یہ ہمیشہ کیونکہ انسانوں کے ساتھ واسطہ پڑنے والا ہے، انسان چاہے جتنا بھی وہ اچھا بن رہا ہے یا جو بھی ہے، وہ آئیڈیل سچویشن، آئیڈیل انسان نہیں، نبی تو نہیں، وہ معصوم ہستیاں ہوتے ہیں۔ اب دوسرا بندے ہیں گنہگار رہ رہے ہیں دنیا میں، کسی کو مطلب تھوڑی نیکی ہے، کسی میں زیادہ ہے، کسی میں گناہ کی مقدار کم ہے، کسی میں زیادہ ہے، معصوم تو نہیں، کل بنی آدم خطاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سارے جو بنی آدم ہیں انسان کی اولاد ہیں، یعنی انسان ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، وہ خطا کار یعنی خطا ان سے سرزد ہوتی ہے۔ اب یہ علیحدہ بات ہے، میں نے پہلے بتا رہا ہوں کہ انبیاء علیہ السلام، رسل اعظام، ملائکہ، یہ معصوم ہستیاں ہوتی ہیں، ان کے علاوہ جو یعنی ہماری بات ہو رہی ہے، تو جب یہ حقیقت ہے، جب یہ ریالٹی ہے، تو قرآن مجید نے یہ بیان کیا کہ کچھ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ میری نشانی میں سے کہ میں نے کچھ کشش، کچھ مودت، رحمت، ایک دوسرے کی طرف کشش میں نے مرد عورت میں پیدا کر دیا۔ اب دیکھیں نا، مرد کے لیے عورتوں میں کشش ہے، عورتوں کی مردوں کے لیے، یہ اللہ پاک نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ پاک نے اس لیے پیدا کیا کہ تم اچھے انداز سے رہو اور ایک دوسرے کے حقوق پورے کرو، ایک دوسرے سکون بھی حاصل کرو، مطلب اس درجے کا جو ہے
جو مقصود ہے. اسی طرح اللہ پاک نے رشتوں میں تعلق پیدا، خونی رشتے ہیں، بھائی بھائی کو قدرتی اس سے ایک طبعی محبت ہوتی ہے، طبعی تعلق ہے، ماں باپ کو بچوں سے، بچوں کو ماں باپ سے. تو یہ اللہ پاک نے تھوڑے تھوڑے سیمپل ایک قسم کے پیدا کیے کہ بھئی اسی کو بڑھاؤ، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ بھی جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ رکھو، بھائی تمہاری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرنے والے بنو. Try to, Brother Nur Alam, focus more, zoom more. It's too wide, the frame. تو اس کے لیے پھر جو ہے جب قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں جس طرح اس محبت کی، مودت کی ساری آیتیں ملتی ہیں، اسی طرح جو ہے کہ اگر میاں بیوی میں ناچاکی ہوگی تو کیا کرنا ہے وہ بھی آیتیں ہیں. اسی طرح ایک پوری سورت ہے جس کا نام سورت طلاق ہے، طلاق کے نام کی اس کے احکام ہیں. اور فرمایا کہ اگر کسی کو کسی سے تھوڑی سی ناپسندیدگی ہو گئی ہے تو فرمایا اللہ پاک نے قرآن مجید میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اگر ایک چیز تمہیں ناپسند ہے تو ہو سکتا ہے اس میں لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہو، یعنی اوور آل وہ تمہارے لیے، یعنی مجموعی طور پر وہ تمہارے لیے خیر ہو وہ بندہ. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، ہو سکتا ہے اب تم کہتے ہو مجھے تو فلاں بندہ پسند ہے، اور وہ ایک تو پہلو سے مثلا وہ خوبصورت ہے یا اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ ٹھیک ہو، لیکن اوور آل مجموعی طور پر وہ بندہ آپ کے لیے شر ہو. تو کتنے لوگ اپنے گھر تباہ کر بیٹھے، اچھا میرا خامند نہیں ہے، ایسے معاملے بیویاں خامندوں کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس مال کی وجہ سے چلے گی، وہ ساری تباہی ہوگی. کچھ خامند ہے، کوئی عورت تھوڑی خوبصورت لگی کوئی چیز تو وہ خوبصورت، باقی سب کچھ اس کے پاس شاید نہ ہی ہو، یعنی وہ حیا، وہ چیزیں، وفاداری، تو پھر جو ہے مجموعی طور پر تو وہ بندہ نقصان میں چلا گیا. تو اللہ پاک نے ایسی آیتیں بھی قرآن مجید میں پورے احکام ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سچویشن، ہر شادی، یعنی اس ذہن سے جانا، جس طرح آپ ڈراموں میں، فلموں میں، قصے کہانیوں میں، یا ایک تصوراتی دنیا میں بندے نے خیال کیا ہے کہ میری شادی ہونی ہے، میں بڑے خوش رہنا ہے، اس طرح ہونا ہے، خدمتیں ہونی ہیں، اور ایک رومانٹک اور ایک تعلق جو ہے وہ پیدا ہوگا اور وہ اسی طرح رہے گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو یہ حقیقت نہیں، اس طرح نہیں. وہ اور طرح کا محبت کا بھی بزرگوں نے فرمایا کہ یہ محبت ایک دوسرے کے ادب کو بھی محبت یہ کہتے ہیں، کام ایک دوسرے کے لیے کام کرنا، عمل کرنا، ایک دوسرے کی خدمت، یعنی ایک محبت ہے احساس جس کو کہتے ہیں نا لو دا فیلنگ، وہ پرماننٹ نہیں ہوتا. ایک ہے محبت دا لو دا ورب ڈوئنگ تھنگ. تو محبت کے دو ایک ہے، یعنی انداز ایک ہے بھئی آپ دلی طور پر پسند کرتے، وہ تو ٹھیک ہے پسند کرتے اسی لیے کی ہے تھی شادی. اب دوسرا محبت کا ہے کہ آپ کرو بھی وہ کام جو اگلے کو پسند ہو، عمل بھی، رویہ بھی اس طرح رکھو کہ وہ اگلے، یہ بھی محبت ہے. اب یہ والی محبت لوگ سمجھتے نہیں ہے کہ یہ، وہ سمجھتے یہ کرتے نہیں ہیں، وہ چاہتے ہیں وہ صرف جو ایک فیلنگ ہے، وہ عارضی ایک چیز ہوتی ہے، احساس ہے، وہ رہے. تو یہ تو بعد میں انشاءاللہ بات کریں گے کہ وہ اللہ جل مجدہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی محبت ہی بھی وہ ایسی فرماتا ہے کہ ایسی کوئی محبت نہیں کر سکتا اپنے بندوں سے. اور اللہ جل مجدہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے. تو بندہ جو ہے وہ جو بندہ چاہتا ہے مجھے کوئی چاہنے والا ہو، مجھ سے کوئی محبت کرنے والا ہو، میری یعنی غلطیوں کو بھی نظر انداز، وہ رب کی ذات ہے. وہ رب سے تعلق جو ہے وہ رکھے اور ڈھونڈے، یا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ جل مجدہ کے لیے اس کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، یا یہ ان سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے. ایسے نہیں ہے یہ مخلوق میں، یعنی عام لوگوں میں وہ نہیں ملے گا آپ کو. تو جو بندہ یہ ڈھونڈ رہا ہے وہ یعنی اس کو مایوسی ہوگی. اسی لیے تو اس لیے قرآن مجید میں آپ کو میں نے یہ بتایا مختلف آیتیں، اچھے کپلز کی بھی دوسروں کی بھی ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلا میں آپ کو مثال دوں، قرآن مجید میں حضرت آدم
اور سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ کی مثال ملی ہے۔ تو کیا مثال ملی ہے کہ ان کے حالات پہلے کتنے اعلیٰ تھے، اس طرح ویسے تو بعد میں بھی اعلیٰ ہی تھے ان کے اپنے درجے کے مطابق، یعنی پہلے جنتوں میں رہ رہے تھے، پھر کیا ہوا، پھر وہ زمین پر آ گئے۔ تو جب حالات بدل جائے میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے، کس طرح، تو اس میں یہ سبق دیا گیا بھی حالات ایک دوسرے نہیں رہتے۔ میں نے تو آپ سے شادی کی تھی، سمجھ بڑے آپ یہ ہوگا وہ ہوگا، اب جو ہے یہ ہو گیا، اب تو میں ساتھ نہیں دے سکتا یا دے سکتی۔ تو انہوں نے سبق دے، ان کی زندگیوں میں سبق ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے۔ ایک دیکھا نا، یہ دنیا میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کاروبار کبھی بن گیا، کبھی تباہ ہو گیا، کبھی ہو گیا، کام مل گیا، چھوٹ گیا وغیرہ۔ تو وہ تو کتنے اعلیٰ درجے، یعنی جنتوں میں قرب الہی میں رہ رہے تھے، کہاں جنتیں اور کہاں زمین پر اترنا، حالات میں کتنی تبدیلی آئی۔ لیکن کیا حضرت حوا نے چھوڑا حضرت آدم علیہ السلام کو، یا حضرت آدم علیہ السلام نے چھوڑا؟ کیونکہ وہ ان کا اللہ کے لیے تعلق تھا، صرف سے ذاتی تعلق نہیں تھا۔ وہ سمجھتے تھے یہ ایک اللہ کی بندی ہے، وہ سمجھتے یہ اللہ کے نبی ہے، بلکہ وہ تو علیحدہ علیحدہ اترے زمین پر، علیحدہ علیحدہ جگہوں پہ، بجائے ایک دوسرے کو چھوڑنے کے انہوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈا۔ اس لیے جبل عرفات پر، میدان عرفات پر جا پھر ملاقات ہوئی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق، یہ نا قرآن مجید میں یہ واقعہ آتا ہے تو ہمیں سبق مل رہا ہے کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے، ابھی تمہارے ساتھ بھی حالات بدل جائیں، مالی معاملات وہ نہ رہیں، کاروبار میں نقصان ہو جائے، کام چھوٹ جائے، جس طرح یہ لاک ڈاؤن میں مثلا کام چھوٹ گیا ہے۔ تو اب یہ تو نہیں کہ بھئی گھر میں مطلب یعنی لڑائی شروع کر دے بندہ، ابھی اب وہ چیزیں نہیں ہیں، وہ لیونگ سٹینڈرڈ تھا، پھر ادنا لیونگ سٹینڈرڈ آ گیا۔ اسی طرح ان کے میں یہ بھی کہانی ہے کہ ان کو دھوکہ دے دیا کسی نے، شیطان نے دھوکہ دے دیا، دھوکے سے پھل کھلا دیا۔ تو اب کیا وہ آپس میں لڑتے رہے؟ یہ کبھی ملتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کیا، کوئی تول کی ہو، بھائی متعون کیا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام بھائی تو نے مجھے کھلا دیا، یا انہوں نے کہا بھائی آپ کی دیکھو آپ مرد تھے، نبی تھے، آپ کو تو زیادہ پتہ ہونا چاہیے، آپ نے مجھے بھی کھلا دیا، مروا دیا، ادھر ہم آ گئے اب دنیا میں۔ ایسا تذکرہ قطعاً نہیں ملتا۔ بات تو یہ حقیقت تھی کہ شیطان نے دھوکہ دیا ان کو، اس طرح قسمیں اٹھا کے جھوٹی وغیرہ، اب وہ پھنس گئے، کاروبار یا سمجھ لیں حالات بدل گئے، دنیا میں آ گئے، لیکن آپس میں تو یہ سبق مل رہے ہیں نا بھئی اس طرح بھی ہو سکتا، کوئی آئیڈیل سچویشن نہیں رہنی۔ ان خامن سے فراڈ ہو گیا، دھوکہ ہو گیا اس سے، اب گھر میں وہ کہ میں تو کچھ نہیں جانتی، مجھے تو یہ چاہیے، مجھے تو یہ چاہیے، وہ آپس میں لڑ، تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بیوی سے کوئی دھوکہ کر گیا ہے، اس کو فراڈ ہو، کوئی بھی کسی قسم کا دھوکہ ہو سکتا ہے، تو اب وہ آپس میں لڑ پڑے، خامن سے ہو یا دونوں سے کر گیا کوئی، وہ تو کر گیا، انہوں نے بھی کھاڑا بنایا ہوا گھر کو ریسلنگ کا، آپس میں لڑ لڑ کے مرنے لگے۔ تو مطلب یہ رویے بتائے گئے کہ یہ دیکھو اللہ پاک نے ان کا قصہ پہلے بیان کیا، پھر شیطان کا جو ہے بتایا بھی اس کا کیا رول تھا، پھر ان کا بتایا بھی ان کا کیا رول۔ تو یہ مثالیں قرآن مجید میں ہے نا بھئی، دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، شادی میں دھوکے ہوتے ہیں بندے سے، دوسرے لوگ دھوکہ کر سکتے ہیں، حالات بدل سکتے ہیں، تکلیف آ سکتی ہے۔ تو انہوں نے مل جل کے پھر اللہ جل مجدہ سے کہا، دونوں کے دیکھیں نا، ربنا ظلمنا انفسنا، مل کے اللہ پاک سے مدد طلب کی، تو سبق ملا بھی اللہ پاک سے مدد طلب کرو، اللہ تمہیں وہ کور کر سکتا ہے سب۔ وہ دشمن نے وہ لوٹ لیا، وہ اس نے تو کام ہی لوٹنا ہے، اس نے جو لوٹنا تھا لوٹ لیا، اب آپ جو ہے وہ اپنا کرو۔ تو قرآن مجید میں یہ مثالیں بھی ملتی ہیں۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی بیوی کی مثال ملتی ہے۔ کیا بیوی مان ہی نہیں رہی، ایمان ہی نہیں لا رہی اللہ پاک پر، وہ پیغمبر ہے؟ تو یہ بھی مثال ملی کہ ضروری نہیں ہے کہ بیوی ہر بات آپ کی مانے، اب اس میں ہی فساد بنا رہے، میری بات نہیں سن رہی، ٹھیک ہے کچھ باتیں سننا ضروری ہے، کچھ باتیں وہ بھائی نہیں بھی اس کے ذاتی معاملہ ہے وہ نہ سنیں۔ تو اس میں کہیں اس وجہ سے جو بتائیے گا جی اے دا کیدا ہو رہا ہے، اے جی وہ مندی ہے تے جی 11ویں کر دی ہے، اے تے جی فلاں کر رہی ہے، یہ جی نماز اس طرح پڑھتا ہے۔ تو بھائی نوح علیہ السلام ساری کئی صدیاں انہوں نے ایک
ایمان نہ لے کے آنے والی عورت کے ساتھ گزار دی تو کوئی مسئلہ ہے، تو تم کیوں مسئلہ بنا رہے ہو؟ نہیں تو وہ خود جواب دے گی، خود جواب دے گا، تم تو اپنا حق پورا کرو۔ آپ یہ چاہتے ہیں جیسے بھئی ہماری مرضی، بھئی گویا آپ خدا ہیں، بھئی آپ کی مرضی کے مطابق ہر چیز چلے، اس طرح تو نہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے یہ مثالیں دے کے ہمیں سمجھایا ہے کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں، ہم کہتے نہیں ہمارا ایسے ہی نہیں ہونا چاہیے، ہم تو بالکل جی، بیوی چاہتی ہے خاوند میری انگلیوں پہ ناچے، خاوند چاہتا ہے میری تمہیں اپنا رہے، تو ہوتا کیا ہے، وہ شیطان کی انگلیوں پہ ناچ رہے ہیں دونوں، ایک دوسرے پر تو چلے یا نہ چلے، ناچے نہ، شیطان کی پر ناچ رہے ہیں، اس میں خوش ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سارہ کی مثال قرآن مجید نے دی، سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، کہ وہ ان کی 2 بیویاں تھیں، تو حضرت سارہ نے فرمایا کہ میں نے بھائی اب دوسری بیوی سے بچاؤ بھی ہو گیا ہے تو میں نہیں چاہتی یہ رہے، جیسے 2 بھی سوکھنے ہیں ان کے، میں ان کے ساتھ ان کو کہیں علیحدہ چھوڑ کے آئیں، تو انہوں نے پھر وہ جو بھی کیا۔ تو یہ بتایا کہ اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں، اختلاف ہو گیا یہ کل ہے، تو وہاں بھی آپ یہ نہیں ہے کہ دونوں کو فارغ کرنا ہے، مطلب دونوں کو اچھے طریقے سے ان کے حقوق پورے کر کے کرنا ہے، اور زندگی گزارا اچھا ہو سکتا ہے۔ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، دونوں کو اللہ نے اپنے کتنے، ایک بیوی سے اتنے نبی آئے، پورے بنی اسرائیل کے سارے نبی ان سے آئے، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، کتنی ہستیاں ساری ان سے آئیں، حضرت سارہ کی اولاد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کتنے، اور ایک دوسری بیوی سے بھی خیر آئی، ان میں سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے، اور ایک ہی پیغمبر حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوئے، صرف زیادہ نہیں، لیکن وہ ایک ہی سب پہ بھاری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ ان کی شان اکیلے کی، سب انبیاء کے سردار، سارے بنی اسرائیل کے انبیاء ایک طرف، ان کا ایک طرف درجہ سید۔ تو دیکھیں یہ بھی مثال دی۔ پھر ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال ملتی ہے، اور ان کی بیوی کی قرآن مجید میں بھی ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں آئیڈیل جو لے کے آتے ہیں نا سیناریو، کہ بھئی ایک سامنا بنا، کچھ نہیں ہونا، ہر چیز ٹھیک ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں، ہر دن عید ہوگی، ہر رات شب برات ہوگی، اور یہ ہے وہ ہے، بھئی یہ آپ کسی اور دنیا میں رہ رہے ہیں، یہ دنیا میں نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن مجید میں جب اللہ پاک نے انبیاء، اولیاء، ان کی یعنی نسبتوں سے یہ ہمیں سبق دیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ آ گیا، مال بھی چتا جا گیا، بیماری بھی آ گئی، تو ان کی بیوی کا بھی واقعہ آ گیا کہ بیوی نے پھر بھی اپنا ساتھ دیا، ان کی بیماری کا تیمارداری کرتی رہی، بیمار پرسی کرتی رہی، پیسے چلے گئے۔ یہ ہوتے ہیں، یہ تعلق، یہ اللہ پاک دکھا رہے، یہ تعلق ہونا چاہیے اس طرح کا ہے، یہ نہیں وہ خاوند ارب پتی ہے یا ککھ پتی ہے، بھئی آپ اس کا درجہ وہی ہے، اگر بندے کے لیے کیا ہوا ہے، بندے کی محبت کے لیے اور بندے کی قدر کے لیے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی میں، اور ان کی جو زوجہ محترمہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زندگی میں یہ سبق ہے کہ ابھی اگر خاوند بیمار ہو گیا تو کیا کرنا ہے، یہ نہیں اس کی اہمیت ہی ختم ہو گئی ساری، یا وہ اس کا کاروبار ہر چیز ختم ہو گیا تو کیا کرنا ہے۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، کپل کے ساتھ ہی، وہ ایک یعنی میاں بیوی تھے نا، تو ان کے ساتھ ایسا ہوا، اور کچھ دوسری طرح کی بھی تھیں جو اپنا چلی بھی گئیں، تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ پھر جو ہے ایسے اللہ پاک نے حضرت مریم کا ذکر کیا رضی اللہ عنہ، یہ مثال دی اللہ پاک نے کہ کچھ عورتیں جن کی شادی نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہو کہ خامد فوت ہو گیا ہے یا مثال کے طور پر اس طرح، تو ان کو لیے حضرت مریم کی زندگی میں سبق رکھ دیا، اگر نہیں ہے تو بھئی یہ دیکھو نا، یہ میری بندی ہے، اس کی شادی، اس کا خاوند نہیں تھا، اس کی جو ہے یعنی انہوں نے شادی کی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو اگر کسی عورت کی شادی نہیں ہو رہی یا نہیں ہوئی، یا خاوند علیحدہ ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو وہ بھی اللہ کا قرب اس پا سکتی بہت، جیسے حضرت مریم نے دیکھے کتنا پایا، تو اللہ نے پھر ان کو غیب سے رزق اور غیب سے بیٹا بھی دیا۔ اسی طرح
اس عورت کو بھی اللہ پاک فضل کرے گا، اب کوئی انعام دے گا اللہ پاک اپنے آپ سے پاس سے، جو دوسروں کو نہیں ملتا اگر وہ تعلق رہے. تو یہ بھی مثال اب سامنے ہے. پھر کچھ عورتیں اللہ پاک نے ایسے کپل کی مثال بھی دی، خاوند ظالم ہے بیوی نیک ہے، تو ایسے بھی ہو سکتا ہے. یا پھنس گئے کہیں، ویسا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اب ختم ہو گئی ہے، بلکہ اب بھی وہ جو بڑا مقصد جس کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا وہ اب بھی پورا ہو سکتا ہے، اللہ کو راضی کرنے والا. اور آخرت میں کون ہے وہ کون سا کپل ہے وہ؟ سیدہ آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور فرعون. اس سے جیسا تھا ایسا ہی وہ خامد کسی کو ملا جس نے پوری طرح اس نے کیل ٹھونک کے ان کے ہاتھوں میں، اور یعنی طرح طرح کی تکلیفیں اذیتیں دے کے دیتا تھا ان کو. تو فرمایا یعنی اس میں بہت سارے سبق ہیں آگے. آپ نے نصیحت بھی کی ہوئی حضرت آسیہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھئی کیسے ڈیل کرنا ہے ایسی سچویشن کے ساتھ. وہ اسی دروس میں انشاءاللہ میں بیان بھی کروں گا موقع ملا. تو اگر کسی عورت کا ایسا بھی کپل ہے کہ بھئی یعنی ایسا بھی جوڑا ہے کہ جس میں خاوند ظالم ہے بیوی نیک ہے، تو کیسے اس کے کیا کردار ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، وہ حضرت آسیہ کی زندگی کو دیکھیں کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے پھر دیا. اسی طرح کچھ عورتیں ہیں کہ وہ علیحدہ ہو گئی ہیں، خاوند سے علیحدہ ہو گئی، یا خاوند جو ہے چھوڑ گئے ان کو، وہ لون پیرنٹ ہیں، اپنے بچے کو پال رہی ہیں. بھائی وہ کیا کریں، اب روئے پیٹے مر گئے یہ ہو گیا، نہیں، وہ انہی حالات کو جو ہے میں اچھے انداز سے، اس کی مثال قرآن مجید میں اللہ پاک نے دی ہے. حضرت ہاجر یا ہاجرہ بعض لوگ وہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی تھی. یہ فلسطین میں ان کو وہ چھوڑ آئے ادھر مکہ میں، جہاں کعبہ شریف ہے، جہاں نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، بیابان، صحرا، پہاڑ. تو وہ انہوں نے اکیلے حضرت کبھی کبھار وہ جاتے، کبھی سال میں 6 ماہ بعد، لیکن زیادہ وقت انہوں نے اکیلے ہی اپنا ماں نے پانی بھی ڈھونڈا، وہ زمزم بن گیا، اور گھر وہ آباد کیا. دیکھ لیں وہاں ہی نبی علیہ السلام پیدا ہوئے اس شہر میں. اور کیا تو جو لون پیرنٹ یعنی خاوند وقت نہیں دے سکتا، یا باہر کے ملک ہے، یا جو بھی ہے وہ کے لیے، ان کے لیے سیدہ ہاجرہ اور سیدہ ہاجر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں کھلا ہوا سبق موجود ہے. اللہ پاک نے ایسے کپلز کی، ایسے جوڑوں کی مثال دی کہ جو انہوں نے علیحدہ زندگی گزاری، ایسے جن کے خاوند ظالم تھے، ایسے جن کا خاوند تھا ہی نہیں. پھر کچھ مائیں ایسی ہیں کہ ان کی اولاد مثال کے طور پر گھر سے چلی گئی یا گم ہو گئی، وہ کیا کریں. ان کی مثال ہے حضرت یعقوب اور حضرت یوسف ہے ان کی بیوی کی زندگی میں، کہ یہ 2 میاں بیوی ہیں جن کا بیٹا گم ہو گیا ہے، ظالموں کے ہاتھ چڑھ گیا ہے، اور وہ کہیں کہ کہیں پہنچ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا کس طرح ہو رہا ہے. تو وہ کیا کریں پھر. تو اب یہ نہیں آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ایسے ہوتا ہے. آپس میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ پاک کی طرف جو ہے اپنی زندگی گزاری. ٹھیک ہے غم بھی تھا، افسوس بھی تھا سارا، لیکن جو ہے پھر اللہ پاک نے آخر میں جو ہے ان کو ملا دیا. تو ایک اور قصہ آتا ہے ایسا کپل کہ جس کا بیٹا کسی نے مار دیا. ایسے بھی ہیں کہ نہیں ایسے. یہ دیکھیں نا، قرآن حقیقت کی کتاب ہے، یہ کوئی افسانوی کتاب نہیں ہے جیسے ہمارے لوگ افسانوی اس طرح فیری ٹیل ٹائپ مطلب ہے، یعنی کتابوں والی رسالوں والی کہانیاں، میاں بیوی رہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے سب نہیں. ہر حالت کیونکہ آزمائش آنی ہے، اور یہ ساری آزمائش کی صورتوں جو ہے وہ قرآن مجید میں بہت ساری بیان کی گئی جو ایک مرد اور ایک عورت کو پیش آ سکتی ہے. تو ایسا بھی ایک ریوڑا بیان کیا گیا قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ کہ جن کا بچہ کوئی مار دیتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال تو ہے نا کہ ان کا بچہ اغوا ہو گیا، وہ چلے گئے اور گم ہو گیا. کئی بچے مار دی، سامنے مار دیا آپ کا بچہ اولاد، اب وہ کیا کرے، وہ کپل کیا کرے، وہ جوڑا کیا کرے، روئے پیٹے مارے، اپنے آپ کو مارے، کیا کریں وہ چیز. ان کے لیے مثال دے دی تھی وہ حضرت خضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے میں کہ انہوں نے اور موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے بچہ ایک دیکھا کھیلتا ہوا، ماں باپ بھی اس کے تھے، اس کے سامنے انہوں نے مار دیا.
جب مار دیا موسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی کہ آپ نے یہ بچے کے معصوم کو مار دیا ہے، تو بعد میں انہوں نے پھر اس کے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ کتنا بڑا نعوذ باللہ ظالم شخص ہے جو ہمارے بچے کو اس نے قتل کر دیا، لیکن وہ ان کے لیے بہتری ہو رہی تھی۔ حضرت خضر نے بعد میں بتایا حضرت موسیٰ کو، اس کے والدین کو تو پھر بھی پتہ نہیں چلا، اس کے والدین کو پھر بھی پتہ نہیں چلا، وہ تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اگر یہ بچہ زندہ رہتا، یہ خود بھی مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں، گمراہ و کفر اور والدین کو بھی کافر، تینوں جہنم میں جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ اب میں نے اس کو، یہ قتل ہو گیا، یہ مار دیا اس کو، کسی اور نے نہیں مارا، میں نے اللہ کے حکم سے مارا ہے۔ جس طرح اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں بندے کو روح لے کے جاتے، ان کو کوئی گناہ ہوتا ہے کہ ثواب ملتا ہے؟ وہ تو اللہ کا حکم پورا کر رہے ہیں نا، وہ تو ثواب ملتا ہے ان کو، روحیں روز لے کے جاتے ہیں۔ اس طرح خضر بھی اللہ کے حکم سے جو بندہ کر رہا ہے وہ پھر اس کو گناہ نہیں، اس کو ثواب ہوتا ہے۔ ہمیں تو اس لیے گناہ ہوگا کہ ہمیں منع کیا گیا، ہمارے لیے حکم الہی ہے کسی کو قتل نہ کرو، تو ہمیں تو اس لیے گناہ، ہم اس حکم کے، ان کو حکم دیا گیا قتل کرو تو وہ ثواب، کیونکہ اصل بات تو رب کا حکم ہے، قتل نہ قتل ہونے سے غرض نہیں ہے کہ رب کا حکم کیا ہے۔ رب کا حکم قتل ہے تو اسی میں ثواب ہے، رب کا حکم بچانا ہے تو اسی میں ثواب ہے۔ تو اللہ کے حکم کے تحت تو یہ ایسا کپل ہے، یہ ایسا جوڑا ہے کہ جس کے یعنی ان کا بچہ قتل کیا گیا، تو اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا پھر اللہ پاک نے ان کو ایک اور اولاد دی جو بڑی بہتر تھی، اب وہ تینوں جنتی میں چلے گئے، وہ بچہ بھی نیک، ماں باپ بھی نیک، ورنہ وہ تینوں بچہ بھی، وہ بھی کیونکہ معصوم تھا وہ انہوں نے مار دیا، تو وہ تو ویسے ہی معصوم تھا، وہ تو شہید مرا، وہ بھی جنت میں چلا گیا، والدین بچ گئے گمراہی سے، اللہ نے ایک اور اولاد دی ان کو، اور اس سے بڑی برکت حاصل ہوئی ان کو۔ تو یعنی ایسا کپل بھی، ایسے بھی سچویشن آ سکتی ہے، بندہ بچہ مر گیا ہے تو اب وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہ مطلب یعنی تباہی ہو گئی، کیا ہو گیا، نہیں، صبر کر کے اللہ پاک سے مانگے، اللہ پاک اور آپ کو دے گا، اور جو ہوا اس میں ایک بہتری تھی جو آپ کو نہیں پتہ، جیسے ان والدین کو تو پتہ ہی نہیں چلا ساری زندگی، یہ تو بد دعائیں دے رہے ہوں گے حضرت خضر کو بھی کہ بھئی یہ ہمارے بچہ مار گیا ہمارا۔ اسی طرح جو ہے بعض کی مثال ایسے کپل کی قرآن مجید میں بھی، سیرت میں بھی نبی علیہ السلام کی، کہ عورت جو ہے بعض عورتیں امیر ہیں، خاوند مثلا وہ اس طرح امیر نہیں، اس کے پاس کم ہے چیزیں، پیسے، عورت امیر ہے تو وہ کیا کرے؟ اب وہ خاوند کو غلام بنائے، اس کو نچائے، اس کو یہ مطلب یعنی کہ غلط تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہیں، اس کی مثال بھی اللہ پاک نے دی، کس کی زندگی میں؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، وہ ایک امیرہ عورت تھی، بہت امیر کبیر مکہ شریف، نبی علیہ السلام ان کے مال لے کے جایا کرتے تھے، بعد میں آپ نے شادی کا وہ سارا مال، آپ نے سارا مال نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا، وہ جس طرح چاہیں انہوں نے دین کے لیے، اپنے لیے، غریبوں کے لیے، یتیموں کے لیے خرچ کیا، کیونکہ مقصد تو یہ نا کہ مال سے تو نہیں شادی کرتا بندہ، شادی تو بندے سے کرتا ہے، اگر وہ بندہ آپ کا ہے تو سب کچھ آپ کا ہے۔ تو یہ مثال دی، حالانکہ پوری کائنات نبی علیہ السلام کے صدقے کھا رہی ہے، خدیجہ کے پاس مال تھا وہ بھی آپ ہی کا تھا سمجھ لیں، اور پورے دوسرے جو کھا رہے ہیں وہ بھی آپ ہی کا صدقہ کھا رہے ہیں، آپ کے یہ تو ایک دکھانے کے لیے، دوسروں کا نمونہ بنانے کے لیے کہ بھی اگر بیوی کے پاس مال زیادہ ہے تو وہ کیا کرے، خاوند کے پاس زیادہ ہے تو وہ کیا کرے۔ پھر جو ہے آخری مثال دے کر پھر جو ہے وہ یعنی ختم کرتے ہیں آج کا۔ پھر کسی نے آپ میں سے کچھ بات پوچھنی ہے، سوال کرنا ہے تو کر لے۔ وہ یہ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، کوئی اس کا خاندان، اس کی فیملی، اس کا خاوند، اس کے بچے کسی حادثے میں سارے مر گئے، یا کئی دشمنی میں دشمنوں نے مار دیے، وہ کیا کرے؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں آئیڈیل سچویشن ہر ایک۔ اس کی مثال بھی ہمارے سامنے نبی علیہ السلام کی سیرت میں اور صحابہ اکرام اہل بیت کی سیرت میں موجود ہے۔ کون؟ سیدہ زینب
سلام اللہ علیہ رضی اللہ عنہا، سیدہ زینب امام حسین کی بہن، ان کے سامنے ان کے بھائی کو، ان کے خامند کو، ان کے بچوں کو، ان کے پورے خاندان کو ظالموں نے، لعنتیوں نے، بدبختوں نے جو ہے ذبح کر دیا، نقصان کر دیا، شہید کر دیا۔ تو اب اس کے بعد پھر کیا کر رہے ہیں؟ حامد بھی شہید ہو گیا، بیٹے بھی شہید ہو گئے، تو کیا کرنا ہے ایسے سچویشن؟ تو ایسی ایکسٹریم یعنی انتہائی مثالیں بھی ہمارے سامنے دی، یہ میں نے آپ کو چند صرف گنائی، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہ یہ شادی یا نکاح یہ صرف فیری ٹیل یا صرف ایک رومانوی اور ایک لیلا مجنوں کی کہانی نہیں ہوتا، اس میں آزمائش کرتا ہے اللہ پاک بندے کی مختلف انداز سے، اور بندے کو تیار اس کے لیے رہنا چاہیے، پھر وہ اس کی شادی میں، نکاح میں وہ انشاءاللہ فرق نہیں آتا بلکہ مضبوطی آتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک میں آپ کو بتایا کہ حضرت حوا سے لے کر کے بھئی یہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے کتنی مثالیں دی۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کو بتائیں گے آگے کہ ان کا جو ہے نکاح اور کیسا پھر رہنا چاہیے، کیا تفصیل کے ساتھ کرنا چاہیے، پھر وہ بندے کو سمجھ آئے گا، تو انشاءاللہ بندے کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا ہوگی، اور یہ اللہ کے قرب اور رضا کا ذریعہ انشاءاللہ بنے گی، بجائے اس کے کہ جو ہے روز لڑائی جھگڑا اور جو ہے فتنہ فساد اور یہ چیزوں کے ذریعے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ۔ جی ہے کوئی بات پوچھنے والی؟ Nothing yet. ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں تو پھر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، ہم پر رحم فرما، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، ستاری اور غفاری والی صفات کی بارش نعمتوں کی ہم پر فرما، اور یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم و احسان سے جس مقصد کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے وہ جاننے کی، پہچاننے کی، پھر کوشش کرنے کی، پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد و نصرت فرما۔ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور اس عبادت کرنے میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں، شکر کرنے پر تیری ہی مدد چاہتے ہیں، تیرا ذکر کرنے میں تیری ہی مدد چاہتے ہیں، مدد و نصرت فرما، فضل و کرم و احسان والا معاملہ فرما۔ ہو جو لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں ان کو نکاح کا، شادی کا صحیح مقصد جاننے کی اور پھر اس کو حقوق پورے کرنے کی ذمہ داری پوری کرنے والا بنا، اور جہاں فتنہ فساد اور پٹڑی سے اتر چکے ہیں میاں بیوی اور لڑائی اور جھگڑا اور فساد، ان کو ہدایت نصیب فرما، واپس حق کی طرف اور صحیح راستے کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، اور جو ابھی رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو مناسب اور جو ان کے لیے بہتر ہے یا رب العالمین مہیا فرما۔ اپنا قرب، اپنی رضا، اپنی بندگی، خالص عبودیت نصیب فرما یا رب العالمین۔ اسلام کی زندگی، ایمان کا خاتمہ، نیکوکاروں کا حشر، ہر بیمار کو شفا نصیب فرما، حاجت مند کی حاجتیں پوری فرما۔ جو لوگ یا رب العالمین اپنے کام اور کاروبار جن کا نقصان ہو چکا ہے یا کام
ان کا چھوٹ گیا ہے، ملازمتیں چھوٹ گئی ہیں، ان کے لیے پہلے سے بھی بہتر اسباب مہیا فرما، پیدا فرما، برکت عطا فرما، کیونکہ ہم مانتے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے تو رزاق ہے، تو اور باقی سب کچھ اسباب ہے۔ یا رب العالمین اپنے فضل و کرم سے رزق حلال طیب وافر مقدار میں نصیب فرما کے حرام کی طرف آنکھ اٹھانے کی ضرورت ہی نہ پڑے یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ حضور علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام، ان کی ازواج یا رب العالمین ان کے درجات بلند فرما، خاص طور پر جن کا تذکرہ ہوا سیدنا آدم علیہ السلام، سیدہ حوا، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدہ سارہ رضی اللہ عنہا، سیدہ حاجر رضی اللہ تعالی عنہا، اور دوسرے جن پاک بیبیوں کا جن کا ذکر ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ زینب رضوان علیہن یا رب العالمین اپنے فضل و کرم و احسان سے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اور بیٹیوں کو اور عورتوں کو ان پاک ہستیوں کے، پاک عورتوں کے نقش قدم پر چلنے والا بنا۔ اس ملک میں پوری دنیا میں امن قائم فرما، مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما، وبا سے بھی حفاظت فرما، معاشی نقصان سے بھی حفاظت فرما، تو ہی پورا فرمانے والا ہے۔ اپنے خزانوں میں ہمیں یا رب اتنے عطا فرما کہ جو تیرے قریب لے جائے، ایسی چیزیں ہمیں نہ عطا فرمانا جو تجھ سے دور لے جائے۔ دل کا غنا نصیب فرما، آنکھوں کا حیا نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اساتذہ والدین کی بخشش فرما، جو زندہ ہیں ان کو لمبی زندگی عطا فرما، خاص طور پر سیدنا عبدالعزیز الدباغ قدس سر العزیز، دوسرے اولیاء صلحاء کے درجات بلند فرما یا ارحم الراحمین۔ پوری امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما۔ ہمارے آباء و جداد جتنے بھی اب امہات ہماری نسل میں سے اوپر یا رب العالمین آدم علیہ السلام تک گزرے، سب کو یا رب العالمین اس مجلس کا ثواب ہمارا سلام بھی پہنچا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ استغفر اللہ العظیم۔